الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ فرقان کا آخری رکوع چل رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے شرک نہیں کرتے، قتل ناحق نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ اس کے بعد کچھ کفار کا تذکرہ ہے کہ جو کافر ان تین بڑے بڑے گناہوں کو اختیار کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ ذلت کے عذاب میں رہے گا اور یضاعف لہ العذاب، اس کے عذاب کو بڑھایا ہی چلا جاتا رہے گا، مستقل اس کا عذاب بڑھتا رہے گا۔ یہ کافر کی سزا ہے کہ کافر کو جہنم میں سزا بڑھتی چلی جائے گی۔ ایمان والے کے لیے تو یہ ہے کہ رعایت ہوگی، جہنم میں ہوگا وہاں بھی رعایت ہوگی کہ اس کی سزا بڑھے گی نہیں، اور ایک مدت کے بعد پھر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا اپنی سزا بھگت کر۔ مگر جو کافر ہوگا اس کی سزا مستقل بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ ان کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور ہر وقت کھلا رکھا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کر دے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سیئات کو حسنات سے بدل دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیت بہت امید افزا ہے، بہت امید دلانے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات سے بدل دیں گے۔ لہٰذا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کو لایا جائے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ معاف فرمانے پر آئیں تو بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیں، پکڑنے پر آئیں تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ گناہ جو ہے، گناہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے، اور کسی بھی موقع پر آدمی یہ سوچ گئے تو چھوٹا گناہ ہے کر لو، کیا ہو گیا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں تو بس ہمیشہ کے لیے پریشانی، ہمیشہ کا نقصان۔ اور گناہ کی مثال یہ دی ہے جیسے کہ چنگاری، کہ کبھی بھی چنگاری بھڑک کر شعلہ بنتی ہے اور سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتی۔ اس لیے آدمی چنگاری کو بھی ہلکا نہ سمجھے کہ چنگاری ہے چلو رہنے دو، گودام پہ تالا لگا دو، کچھ نہیں ہوگا۔ چنگاری اگر شعلہ بن گئی سارا گودام جلا کے راکھ کر دی، تو اس لیے چنگاری کو بھی بجھانا پڑے گا۔
فرمایا کہ ہر گناہ سے آدمی بچے، کسی گناہ کو ہلکا اور چھوٹا نہ سمجھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گناہوں میں چھپی ہوئی ہے، کسی بھی گناہ سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھے کہ یار چھوٹی سی نیکی ہے چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، کرو کرو، نہ کرو نہ کرو۔ نہیں، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا رکھا۔ تو ایک نیکی اختیار پسند آ گئی، بس کام ہو گیا اس کا، ہمیشہ کا لیے اللہ کی رضا کا پروانہ مل جائے گا۔ اس لیے نیکیوں میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، گناہوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے کسی بندے کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس لیے کہ اللہ کی ولایت اللہ کے بندوں میں چھپی ہوئی ہے۔ نہ معلوم کون اللہ کا ولی ہو، کیا اس کا اللہ سے تعلق ہو، یا فی الحال وہ معصیتوں میں مبتلا ہے، اگلے ہی لمحے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی دولت سے نوازیں اور کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔ اللہ کا نظام ہے، اس لیے کسی کو بھی آدمی حقیر نہ سمجھے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، نظام بخشش و مغفرت۔ تو ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیں گے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اپنا جیسے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیں گے اور ایک دوستانہ منظر بیان فرمایا حدیث میں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میرے بندے اتعرف ذنب کذا، اے میرے بندے تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے جو تو نے فلاں وقت فلاں جگہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں، اور اس کو یہ سارا منظر نظر آ رہا ہوگا کہ سر حشر سب میدان حشر میں جمائیں، قریب کے بھی جمائیں، دور کے بھی جمائیں، اپنے بھی جمائیں، پرائے بھی جمائیں، سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ سارے گناہوں کا اقرار کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ اس کو بتائیں گے، تو نے اس موقع پر یہ کیا، تو نے اس موقع پر یہ کیا، وہ سب کا اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ کیا، اور اپنے تئیں یہ سمجھے گا کہ اب تو ہلاکت ہے، تو ابھی اعلان ہوگا کہ جاؤ اسے جہنم میں ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں ستاری کی تھی نا، دنیا میں یہ سارے گناہ چھپائے تھے نا، آج بھی میں ستاری کا معاملہ کرتا ہوں، جاؤ تمہیں بخش دیا۔ اب وہ خوشی خوشی چلا جائے گا، اور ایک بندے کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا، اور کہے گا نہیں کیا، مکر جائے گا۔ تو کہا جائے گا کہ فرشتوں کو بلایا جائے گا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو جانتے ہیں کرامن کاتبین۔ ان فرشتوں کو بلایا جائے گا، کہا بتاؤ بھائی اس نے فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا، کہاں کیا؟ کہے گا اللہ یہ تھے ہی نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، میں نے کہاں دیکھا ہے ان کو؟ اور اکڑ جائے گا کہ یہ تو موجود ہی نہیں تھے، موجود ہو تو مجھے تو نظر آتے۔ اچھا، کہا جائے گا کہ بھئی ان کو کتاب دو، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ یہ پڑھو، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے تمہاری، اعمال نامہ لکھا ہوا ہے۔ کہے گا کہ میں تو اس کو نہیں مانتا، غلط لکھا ہے۔ اچھا، کرامن کاتبین کی گواہی کو بھی رد کر دے گا، اعمال نامے کو بھی رد کر دے گا، اور خود بھی اقرار نہیں کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگائیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اب ہاتھ بولیں گے کہ ہاں ہاں اس نے فلاں وقت یہ کیا تھا، پاؤں بولیں گے کہ یہ کیا تھا، ران بولے گی کہ یہ کیا تھا۔ اب یہ خاموش، اب کیا اس کے پاس عذر رہے گا؟ اس وقت پھر اسے جہنم میں اوندھا منہ ڈالا جائے گا۔ تو وہاں جو اقرار کر لے گا اور سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو رہا ہوں، اس کے لیے معافی ہو جائے گی۔ جو وہاں بھی اکڑ کرے گا تو پھر وہ پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ تو ایک بندے کو لایا جائے گا، یہ آخرت کے مناظر ہیں جو احادیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یوں سمجھتے تھے جیسے جنت ہمارے سامنے ہے، دوزخ ہمارے سامنے ہے، میدان حشر ہمارے سامنے ہے، تو پھر ہر وقت اسی کی تیاری کی فکر میں لگے رہتے، اور آخرت کی فکر ہمہ تن غالب رہتی تھی۔
بے فکر نہیں ہوتے تھے، اور ہمارے سامنے چونکہ یہ مناظر نہیں ہیں، یہ تذکرے نہیں ہیں، اس لیے آخرت سے غافل ہیں، آخرت کی نعمتوں کے حصول میں لگتے نہیں۔ تو یہ ہوا کہ اس سے کہا جائے گا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو لاؤ، چھوٹی چھوٹی نیکیوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو لاؤ۔ اب چھوٹے چھوٹے گناہ آئیں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ کو کہا جائے گا اس گناہ کو معاف کرو اور اس کی جگہ نیکی رکھ دو، اس گناہ کو بھی معاف کرو اور اس کی جگہ نیکی رکھ دو۔ اب تو یہ حیران رہ جائے گا۔ پہلے تو جب گناہ سامنے آئیں گے تو اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ گناہ کیا؟ کہاں کیا؟ کہ یہ گناہ کیا؟ سارے اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اقرار کرا لیا جائے گا۔ اب یہ سمجھے گا ارے یہ تو چھوٹے چھوٹے آ گئے، ابھی تو بڑے بہت ہیں، وہ بھی آئیں گے، اب میں کیا کروں گا؟ تو سب کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اب کہا جائے گا کہ بھئی یہ اس کے گناہوں کے بدلے اس کو نیکیاں دو، یہ معاف کر دو اور اس کی جگہ نیکیاں دے دو۔ اب یہ خود کہے گا بہت سے گناہ تو رہ گئے، وہ تو لاؤ سامنے۔ جب عطا دیکھے گا کہ وہاں تو عطاؤں کی بارش ہو رہی ہے تو وہ کہے گا وہ میرے بہت سے گناہ تو رہ گئے، وہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی لاؤ تو اس کے بدلے بھی نیکی ملے۔ تو یہ ہے وہ آیت اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ اس دن سیئات کو حسنات سے بدل دیں گے۔ مگر کس کا؟ کس کے لیے یہ معاملہ ہوگا؟ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سچی توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل میں لگا رہے، آخر تک اعمال صالحہ میں لگا رہے، پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہوں گے اور اس کی جگہ نیکیاں ہوں گی۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر میں نے فلاں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ سارے گناہ آپ اللہ سے معاف کروا دیں گے تو پھر میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام لے آنا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اسلام لے آنا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے جتنے کبیرہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ کفر اکبر الکبائر تھا، جب کفر ہی معاف ہو گیا تو سارے ہی معاف ہو گئے نیچے والے۔ تو سچی توبہ کرنی، سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ سچی توبہ کہتے ہیں کہ زندگی کا رخ اب بدل جائے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹ آنے کو، لوٹ آنے کو۔ تو جس رخ پہ جا رہا تھا معصیت کے، وہاں سے پلٹ کر اب صحیح رخ پر آ جائے، یہ ہے توبہ۔ ایک قصہ بزرگوں نے لکھا ہے اپنے مواعظ میں کہ اصل توبہ کہتے کس کو ہیں؟ توبہ نصوح، پکی سچی توبہ۔ تو فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نصوح اس کا نام تھا، اور وہ عورتوں جیسی اس کی آواز تھی اور عورتوں جیسا اس کا حلیہ تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اس کی داڑھی مونچھ نہیں آتی اور آواز بھی عورتوں جیسی ہوتی ہے اور چال چلن بھی عورتوں جیسا ہوتا وہ مرد ہے۔ تو اس کا نام نصوح تھا اور عورتوں جیسی آواز تھی، عورتوں جیسی شکل تھی۔ وہاں کے بادشاہ کی ملکہ کے لیے کوئی شاہی خادمہ کی ضرورت تھی کہ شاہی خادمہ مل جائے جو ملکہ کی کنگھی چوٹی بھی کرے، ملکہ کے جسم کو بھی دبائے، مالش والش کرے۔ اب وہ اعلان ہوا کہ بھئی کوئی اچھی ماسی مل جائے، تو یہ بہروپ بدل کے، برقع پہن کے، عورتوں کا لباس پہن کے چلا گیا کہ چلو بھئی میں ملکہ کی خدمت کروں گا، اور خادمہ کے عنوان سے چلا گیا۔ اب وہ انٹرویو ہوتے رہے، ملکہ سب کا انٹرویو لیتی رہی، کچھ خدمت کرواتی رہی۔ اب یہ تو اس کے تو مردانہ ہاتھ تھے، اس نے جو مالش کی تو ملکہ کو بڑا مزہ آیا، انہوں نے کہا یہ ماسی صحیح ہے، اس کو مقرر کر دیا، اور جتنی ماسیاں تھیں ان کا ہیڈ بنا دیا۔ یہ تو سب سے بڑا یہ سمجھدار ماسی ہے، وہ خدمت کرتا رہا۔ اچھا، اب یہ کیا کرتا تھا کہ ملکہ کی خدمت کرتا تھا، عورت بنا ہوا تھا، سب اس کو عورت سمجھتے تھے، آواز بھی عورتوں جیسی، چال ڈھال بھی عورتوں جیسی، کپڑے بھی عورتوں جیسے۔
ایک کام یہ کرتا کہ شام کے وقت، غروب کے وقت یہ جنگل میں چلا جاتا، جنگل میں جا کے کہتا ہے یا اللہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں، وہ ملکہ ایک خاتون ہے، عورت ہے، نامحرم ہے، اجنبی ہے، اور میں اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگاتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں، کہ اللہ میں بڑا نالائق، آپ مجھے معاف فرما دیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور توبہ کرتا، دوسرے دن پھر کام پہ چلا جاتا، پھر شام کو چھٹی ہوتی، جنگل میں سے گزرتا تو جنگل میں پھر یہ رونا دھونا کرتا اور توبہ کرتا اور پھر گھر چلا جاتا، پھر دوسرے دن صبح ڈیوٹی پہ آ کے یہی کام۔ اب توبہ روز ہو رہی ہے مگر توبہ نسو نہیں ہے، سچی توبہ نہیں ہے، اس معصیت کو چھوڑ نہیں رہا، ارتکاب معصیت میں مبتلا ہے مگر یہ کام روزانہ کرتا ہے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ ملکہ کا ہار گم ہو گیا۔ اب یہ کہا کہ بھئی ساری ماسیوں کو روک لو، ساری خادمائوں کو روک لو، ان کی جامہ تلاشی ہو کہ بھئی کس نے ہار چھپایا ہے۔ آپ کا جامہ تلاشی کا مطلب یہ تھا کہ کپڑے اتار کر چیکنگ ہوگی، کسی نے ہار چھپایا تو نہیں۔ اب تھی تو ساری خواتین، اب یہ کہنے لگا اب میرا کیا بنے گا، آج تو راز فاش ہوگا، اور راز فاش ہوگا تو بادشاہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اب وہ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھی تو اس کو آخر میں کر رکھا۔ اب وہ خادماؤں کی چیکنگ ہو رہی ہے اور یہ اب توبہ کر رہے ہیں، اب توبہ نسو ہے۔ اب یہ جو رونے لگا اللہ کے سامنے کہ اللہ آج میرا راز فاش ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا، اور بادشاہ مجھ سے کیسا انتقام لے گا، کیا بنے گا میرا۔ بس یہ جو اس کو باتیں یاد آتی تو اس کی ہچکیاں بن جاتی، اور ابھی چیکنگ چل رہی تھی کہ بے ہوش ہو کے گر گئے کہ میرا بنے گا کیا۔ اور اس کی باری آنے سے تھوڑی سی پہلے ایک خادمہ کے پاس وہ ہار نکل آیا، تو ہار نکل آیا تو بس اس کو پانی وانی ڈالا، اس کو کہا تجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، جب تو چور نہیں ہے تو تو کیوں گھبراتی ہے، چلو اٹھو اور خدمت کرو۔ اب توبہ ہوئی تھی، انہوں نے کہا اب تو میں یہاں کام ہی نہیں کروں گی، اس لیے کام نہیں کروں گی کہ تم نے مجھ پر اعتماد ہی نہیں کیا، جب تمہیں اعتماد نہیں ہے تو میں کیسے کام کروں، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہ تھی سچی توبہ، کہ اب اس نے گناہ چھوڑ دی۔ اس کو کہتے ہیں سچی توبہ، توبہ نصوح، کہ جس ارتکاب معصیت میں مبتلا ہو اس کو چھوڑ دے، اور جب تک اس کو چھوڑتا نہیں ہے توبہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ مگر یہ ناقص توبہ بھی اپنے وقت پہ فائدہ ضرور دیتی ہے، یہ نہیں کہ ناقص توبہ کو چھوڑ دے۔ شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ ناقص توبہ بھی نہ کرے۔ یہ ناقص توبہ ایسی ہے جیسے کہ ایک کلہاڑی ہو کند اور وہ درخت پہ ماری جائے تو فوراً تو درخت نہیں کٹے گا، مگر لگتی رہے تو ایک دن درخت گر جائے گا کٹ کے۔ اور آدمی یہ سوچے کہ یار درخت کٹتا تو ہے نہیں، یہ کند ہے اور اس میں دھار تو ہے نہیں، یہ کیا میں ماروں، یہ چھوڑ دے تو درخت کٹے گا ہی نہیں، لگا رہے گا۔ ہاں وہ لگاتا رہے تو آخر ایک دن وہ درخت گرے گا اور کٹے گا۔ تو ایسے ہی ناقص توبہ بھی آدمی کرتا رہے، یہ نہ سوچے کہ یار یہ ناقص ہے تو میں کیا کروں، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو ناقص بھی کرتا رہے، یہ ناقص بھی ایک دن کامل بنے گی اور اپنا اثر دکھائے گی۔ تو بہرحال جو سیئات حسنات میں بدلیں گی وہ توبہ نصوح کے بعد بدلیں گی۔ سچی اور پکی توبہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں جو انعامات دیں گے اس میں سے یہ ہوگا کہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کی جگہ نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ تو فرمایا کہ الا من تابا، مگر وہ جو توبہ کر لے، وآمنا اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل میں لگ جائے، یعنی اپنی زندگی بدل لے، معصیت کو چھوڑ کر اطاعت پر آ جائے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والے اور بڑے ہی مہربان ہیں۔ یہ تو کافروں کے لیے ہوا کہ توبہ بھی ہو، ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو۔ اور جو مومن ہے وہ کیا کرے، ایمان تو ہے اس کے پاس، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ کر لے اور نیک عمل میں لگ جائے۔
یہ ایمان والوں کے لیے کہ ایمان تو پہلے سے ہے، تو توبہ کے بعد عمل صالح کو اختیار کرنا یعنی زندگی کا رخ بدل لینا، معصیت کو چھوڑ کر اطاعت کی پٹری پر آ جانا۔ تو ومن تابا وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، تو یہ تو پکی بات ہے کہ یہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف، سچی پکی توبہ، سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے نوازے۔ آگے اور صفات کا بیان ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی اور کون کون سی صفات ہیں، انشاءاللہ کل بات ہوگی اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔